ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبات سے اللہ کی توفیق سے اس حوالہ سے گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لانے کا اصل معنی مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنایا جائے، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ ڈھنگ میں ڈالا جائے، ان جیسا بنانے کی کوشش کی جائے. اور ہر مسلمان کا، ہر مومن کا یہ خاصہ ہونا چاہیے، اس کی یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے، یہ کوشش اور تگودو ہونی چاہیے. اپنے اعمال کا ہر ایک کو محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے. میرا کون کون سا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہے، میرا کون کون سا کام سنت کے مطابق ہے، میرا کون کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق ہے. اگر ہمارے اعمال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو فبحمد اللہ، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. اگر نہیں تو مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے اعمال کو سیرت کے مطابق ڈالیں. یہ سیرت محفوظ اسی لیے کی گئی، یہ سیرت آج تک اسی لیے محفوظ ہے اور قیامت تک اللہ رب العالمین اسی لیے اس کو محفوظ رکھے ہوئے کہ ایمان والے صرف ایمان کا دعویٰ نہ کریں بلکہ عملی طور پر اپنے اعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر آپ کے اوپر ایمان کا ثبوت دیں. حضرات محترم، گزشتہ خطبات میں ہم نے بات اس کا رخ اس طرف لے کے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایسے پہلو جنہیں عمومی طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، بیان کم کیا جاتا ہے، تذکرہ کم ہوتا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ سیرت کے ان پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جائے، اس ایمان اور یقین کے ساتھ اور اس ارادہ کے ساتھ بات کو سننا اور سمجھنا ہے کہ جو حق سچ بات سننے کو ملے گی ہم سب اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ اسے اپنائیں گے، لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. میں نے گزشتہ خطبہ میں تذکرہ شروع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا. میں نے بتلایا تھا ہم لوگوں کی نگاہ میں، شاید اکثریت کی نگاہ میں، اخلاق صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے میٹھے لہجے میں بات کر لیں، کسی کی بات کا اچھے انداز سے جواب دے لیں. کوئی ہنس کے بات کرے، اس کی بات کا ہنس کے جواب دے دیا. کسی نے اچھے لہجے میں پکارا تو اچھے لہجے میں اس کا جواب دے دیا.
ہم نے اخلاق صرف اسی کو سمجھا، حقیقت یہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے بڑی باتیں ثابت ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، آپ کی سیرت سے، اخلاق۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ کو اخلاق کے کامل ترین درجوں میں اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا۔ اخلاق کا سب سے اعلیٰ اور بہترین نمونہ تو کیا تھا؟ نمونہ کیسا اخلاق تھا، کیا کردار تھا، اس حوالے سے چند ایک باتیں۔ گزشتہ خطبہ گفتگو کے متعلق تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کیا کرتے تو آپ کی گفتگو کیسی ہوا کرتی؟ کیوں زبان کو اخلاقیات میں بہت زیادہ عمل دخل حاصل ہے۔ آپ کے اخلاق کا 80 سے 90% حصہ صرف آپ کی زبان پہ مشتمل ہوتا ہے۔ آپ بولتے کیسا ہے، آپ کا لہجہ کیسا ہوتا ہے، آپ کی زبان اور آپ کے الفاظ کا چناؤ کیسا ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز میں نے اعلان کیا تھا اس حوالے سے بات کی جائے گی، اخلاق کا ایک بڑا قیمتی پہلو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بدرجہ اتم موجود، کامل ترین صورت میں موجود۔ اخلاق کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کو جو بات اپنی مرضی کے خلاف ملے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے سمجھیے گا، اس وقت تک ہماری ٹون بہت اچھی رہتی ہے جب تک کام ہماری مرضی کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تک ہمارا لہجہ بڑا پیارا ہوتا ہے جب تک اگلا بندہ ہماری بات سن اور مان رہا ہوتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق کوئی موٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق کوئی چل رہا ہوتا ہے، ہم بڑا پرسکون ہوتے ہیں، ہم بڑے اطمینان میں ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہماری اکثریت ایسی ہے کہ جب معاملہ ہماری مرضی کے الٹ ہو جائے، ہماری مرضی کے خلاف کام ہو، ہماری رائے کے خلاف کوئی چل رہا ہے، ہماری رائے سے کوئی اختلاف رکھ رہا ہے، ہمارے لہجے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہماری آوازیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ہمارے انداز بدل جاتے ہیں، ہمارے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک کوئی ہماری ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے، ہم بڑے پرسکون ہوتے ہیں، ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں، ہم بڑے اچھے انداز سے پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا معاملہ بھی، آپ بھی بالکل صحیح کہتے ہیں، میرا بھی یہی موقف ہے، میری بھی یہی رائے۔ اس وقت تک ہم آپس میں بڑے اطمینان سے، جیسے ہی اختلافات آتے ہیں، جیسے ہی رائے تبدیل ہوتی ہے، جیسے ہی ہماری مرضی کے مطابق وہ معاملہ، ہمارا فوراً لہجہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے الفاظ تبدیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا انداز بدلنا، ہم فوراً اپنے غصے کے اوپر قابو پانا چھوڑ دیتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، منہ سے جھاگ اڑنے لگتا ہے، کف بازوؤں کے موڑ لیے جاتے ہیں، ایسی کی تیسی پھیر دی جاتی ہے۔ اس نے میری بات سے اطلاع، یہ چھوٹا ہو کے میرے سامنے بول رہا ہے، یہ عہدے میں، یہ کردار میں، یہ معاملات میں مجھ سے کم تر ہو کے میرے سامنے زبان چلا، یہ سوچیں، یہ فکریں، اور بڑی عجیب ٹون اور بڑا عجیب انداز ہمارا۔ کیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی یہی سبق سکھلاتی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی کے خلاف بات سن کے ایسے ہی کرتے؟ یہ معاملہ صرف قرآن اور حدیث ہے، اور آج کا اتنے درس ہے، آج کا اتنے سبق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کی مرضی کے خلاف کام ہوتا تھا، آپ کی رائے، پیغمبر تھے، انسانوں میں سب سے اعلیٰ تھے، سب سے زیادہ عزت، مقام اور مرتبے کے حامل شخصیت، جن کی بات کا انکار ممکن ہی نہیں، جن کی بات سے انکار ممکن ہی نہیں، ان کی بات کو بھی جب ریجیکٹ یا رد کر دیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہیو کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا، یہ اس حوالے سے سمجھنا ہے انشاءاللہ علیہ وسلم۔ بات کا آغاز کریں گے کمزوروں سے۔ میں نے آپ کو بتایا جب تک بات ہماری ہاں میں ہاں مل رہی ہو ہم اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور کنڈیشن یہ ہوتی ہے، بات کو رد کرنے والا اس کی شخصیت بھی بڑی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری بات سے اختلاف اگر کوئی بڑا بندہ کر رہا ہے، اگر کوئی عہدے میں اعلیٰ بندہ کر رہا ہے، کوئی اونچا بندہ کر رہا ہے، پھر بھی ہم دب جاتے ہیں۔ کوئی طاقتور کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں چل ٹھیک ہے بھائی، تجھے نہیں سمجھ میں آتا تیری مرضی، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، جس طرح تجھے سمجھ میں آتا ہے تو کر لے، جس طرح مجھے سمجھ میں آتا ہے میں کر۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے جب اپنے سے طاقتور ہماری بات سے اختلاف کرتا ہے، ہماری رائے سے اختلاف کرتا ہے، ہمارا رویہ اور ہوتا ہے، ہمارا لہجہ اور ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، میں نے سمجھایا تو اس کی سمجھ میں بات نہیں، میری تو رائے یہ تھی، میرا مشورہ یہ تھا، میرا خیال یہ تھا، وہ اور سمجھتا ہے، وہ نہیں سمجھتا، وہ تو نہ سمجھے، میں کیا کروں، بس ٹھیک ہے، اتنی حد تک۔ جب بات ہماری کوئی کمزور رد کر رہا ہو، اپنے سے چھوٹا رد کر رہا ہو، اپنے سے کمزور طاقتور نہیں ہے، یہ نچلا ہے، جب وہ ہماری رات کو رد کر رہا ہو تو پھر ہمارا رویہ بڑا عجیب ہوتا ہے، پھر ہمارے لہجے بڑے عجیب، پھر ہمیں اچھا، پہلے جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سن لیتے ہیں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ، میں نے پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، آج دوبارہ یاد دہانی ہو جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب لوگ پیش کیے جائیں گے، ان میں ایسے افراد پیش کیے جائیں گے، وہ بندہ جس کو کسی چیز کے اوپر کسی بات پہ غصہ آیا، بڑی توجہ کے ساتھ یہ میرا جملہ سنیے گا، کسی بندے کو کسی بات پہ کسی عمل پہ غصہ آیا، وہ ہائپر ہوا، بلڈ پریشر شوٹ ہوا، تیوری چڑھی، اپنا غصہ نافذ کرنے پہ وہ قابض تھا، وہ قدرت رکھتا تھا، وہ کامل، وہ چاہتا تو اپنا غصہ بھرپور طریقے سے نکال سکتا تھا، وہ اپنی بات کا بھرپور ٹھوک بجا کے جواب دے سکتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، مجھے کسی کی بات پہ غصہ آیا اور میں اس کنڈیشن میں تھا کہ میں اپنا غصہ نکال سکوں، اگلا بندہ اتنا طاقتور نہیں کہ وہ میری بات کا جواب دے سکے، اگلا بندہ عہدے میں بڑا نہیں کہ میری بات کا جواب دے، میں اپنا غصہ پوری طریقے سے، میں بھرپور طریقے سے اس کو نکال سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کی رضا کے لیے یہ بندہ اپنے آپ پہ قابو پا گیا، اپنے آپ پہ کنٹرول کر، یہ چاہتا غصہ نکال سکتا تھا، یہ چاہتا بدلہ لے سکتا تھا، یہ چاہتا سارا کچھ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے اس نے غصے پہ قابو پا لیا، اس نے کنٹرول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ ساتھ میں ملاتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نگاہ میں طاقتور کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا جو لوگوں کو پچھاڑ لے، پہلوان تو وہ ہوتا ہے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو مقابلے میں شکست دے لے، میدان میں اونچا۔ فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نگاہ میں طاقتور بندہ ہوا ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑ لیتا ہے، جو اپنے غصے پہ قابو، اپنے نفس کا جو حیوان اور درندہ کنٹرول کر دیتا ہے نا، اصل طاقتور بندہ یہ ہے جو اپنے نفس کو ہرا لیتا ہے، اصل طاقتور بندہ یہ ہوتا ہے۔ غصہ آیا، غصہ کنٹرول کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو ساری مخلوقات کے سامنے بلائیں گے، بلا کے انبیاء کے سامنے، شہداء کے سامنے، صالحین کے سامنے، ساروں کے سامنے، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام، ان کے سامنے اللہ رب العالمین اس کو کھڑا کر کے جنت کی حوروں کو لائن میں جنت کی حوروں کو ایک قطار میں اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اس بندے کو اختیار دیا جائے گا، بندے دنیا میں تیرے پاس اختیار تھا اپنا غصہ نکالنے کا، تو نے اللہ کی رضا کے لیے غصہ نہیں نکالا، تو اپنے غصے پہ قابو پا گیا، اپنے جذبات پہ کنٹرول کر گیا، تحمل، بردباری، صبر سے کام لیا۔ آج اللہ رب العالمین نے تیرے سامنے یہ جنت کی حوروں کی لائن لگائی ہے، جس مرضی حور سے نکاح کر لے، اللہ رب العالمین حدیث کے الفاظ یہاں باقاعدہ اس کا نکاح کروائیں گے۔ اور میں اس کی تفسیر میں کہا کرتا ہوں اس کی بارات میں انبیاء شامل ہوں گے، کیسا عظیم معاملہ ہو، انبیاء دیکھ رہے ہوں گے، صحابہ دیکھ رہے ہوں گے، صلحاء دیکھ رہے ہوں گے، شہداء دیکھ، ان سب کے سامنے یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان کے سامنے اس بندے کو اختیار دیں گے، یہ جنت کی حوریں کھڑی ہیں، ان میں سے جس مرضی حور کا انتخاب کرو، اللہ تمہارا اس کے ساتھ نکاح کروائیں گے۔ یہ اس بندے کے لیے انعام ہوگا جو اپنے غصے پہ قابو پا جاتا اس صورت میں جس وقت وہ غصہ نکالنے پہ قادر تھا، جب اپنا غصہ نکال سکتا تھا، اپنے غصے کا اظہار تب کنٹرول کر گیا۔ اصل چیز یہ ہے، اصل معاملہ، میں آج کی بات ہی یہی ہے، آج ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے، جب آپ اپنے غصے پہ ہوں، اپنے جوبن پہ ہوں، بات آپ کی مرضی کا، اس وقت اپنے آپ کو دبا لینا، اس وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کر، خصوصاً جب کمزوروں سے پالا پڑا ہو، جب اپنے سے نچلوں سے پالا، جس کو ہم نچلا سمجھ رہے، پتہ نہیں اللہ کیا ان کا مقام کیا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو دیکھتے ہیں، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث مبارکہ ایک بڑی معروف اور مشہور ہے، ساروں نے سنی ہے، 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، بیان کرتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھڑکا یا ڈانٹا؟ بولے نہیں، کبھی نہیں جھڑکا، کبھی نہیں ڈانٹا۔ ہم نے عمومی طور پہ اتنی حدیث، توجہ کے ساتھ، ہم نے عمومی طور پہ اتنا ہی سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی نہیں ڈانٹا، ان کو کبھی نہیں جھڑکا۔ اصل بات اس سے آگے ہے جو سنائی نہیں جاتی یا بہت کم سنائے۔ کہتے ہیں یوں نہیں ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، میں بچہ تھا، میں غلام تھا، میں خادم تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مجھ سے کوئی کمی ہوتی نہیں تھی، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی۔ کہتے ہیں مجھ سے ایسے بھی ہوتا، مجھ سے برتن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں مجھ سے برتن گرتے اور ٹوٹ جاتے، مجھ سے نقصان ہوتا، ماں جی گھر والے وہ ڈانٹنے کے لیے لپکتے تو جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا کرتے، منع کہا نہ ٹوٹنے والی چیز سے ٹوٹ گئی، ہر چیز نے بنا نہیں، ڈانٹنا نہیں ہے، یہ اصل پوائنٹ ہے، یہ اصل کہتے ہیں گھر والے ڈانٹنے کے لیے لپکتے، مجھ سے نقصان ہوا کرتے، مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولیاں ہوا کرتے، بچہ تھا، بچپنا تھا، خادم تھا، یہاں تک بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے بھیجا کسی کام کے گھر سے، اچھا بچپنا تھا، کہتے ہیں موڈ ایسا تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، میرے دماغ میں ایسے ہی شرارت سوجی، میں نے نہ کر دی، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے نہیں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ذہن میں سوچ یہ تھی، دل میں ارادہ یہ تھا کر رہوں گا، ویسے بچے تنگ نہیں کرتے، بچے جس طرح ستاتے ہیں اس انداز، کہتے ہیں ذہن میں میرے خیال یہ تھا کہ چلو کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے پیغمبر کے سامنے میں نے انکار کر دیا، میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں یہ کام کرنا، اتنی بات کیا کہ میں باہر نکل آیا، باہر نکلا تو سامنے بچے کھیل رہے تھے، کہتے ہیں میں ان بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو گیا، میں اپنے دھیان میں بھول گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام بھیجا تھا اور میں ان کو انکار کر کے آیا، اور میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے، لیکن باہر کھیل کود میں مشغول ہوا اور اپنے کاموں میں مگن ہو گیا، بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر کا کام پینڈنگ ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں کھیل کود میں مشغول، مجھے نہیں خبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، آگے بڑے پیار کے ساتھ میرے کانوں کو پکڑا اور کانوں کو مسلنے لگے اور کہا بچے میں نے تجھے کام کہا تھا کام نہیں کرنا، کہتے ہیں مجھے بڑی جھجک آئی، بڑی شرم آئی، اللہ کے پیغمبر میں انکار کر کے آیا تھا، میں نہ کر کے آیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناراضگی نہیں، کوئی غصے کا اظہار نہیں، کوئی ڈانٹ، پیار سے آ کے میرے کانوں کو چھڑ کے بچے کام نہیں کرنا، پھر کام پہ نہیں جانا، کہتے ہیں میں بھاگا شرمندہ ہوا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں ابھی کر کے آیا، مطلب کہتے ہیں یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بھی ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پہ قابو رکھتے، ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں تھے، بلا وجہ ہر کسی کے سر پہ چڑھے رہنا، ہر وقت غصے کا اظہار کرتے رہنا، نہیں 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 نہیں، آپ کو پتہ نہیں ملازم طبقہ ہوتا ہے، یہ باتیں کر کر کے ہم تھک گئے ہیں، سن سن کے تھک گئے ہیں، ملازم طبقہ ہوتا ہے ایسا، ان کو دو چار ماں بہن کی نکالے نہیں نا، یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں، یہ بہت اوپر ہے، اور بندوں کو ذرا نا کھینچ کے رکھنا چاہیے، گھریلو ملازماؤں کو ذرا کہے، اللہ کی قسم پھر میں آپ کو سناؤں گا، پھر آپ سنیں گے، پھر میں نے اپنی نگاہوں سے یہ معاملے دیکھے ہیں، گھر میں کام کرنے والے معصوم بچوں کو چمٹے گرم کر کر کے ان کے گالوں پہ لگائے گئے، میں نے دیکھے ہیں، اپنی نگاہوں سے میں نے یہ منظر دیکھے ہوئے، جلے ہوئے گال میں نے دیکھے ہیں، بچوں کے جسموں کے اوپر نشانات میں نے دیکھے ہیں، مار کٹائی کی باتیں میں نے سنی ہیں، گھر میں بچوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ جو سلوک، وہاں ہم نکال سکتے ہیں نا، بیبے جی کا غصہ وہاں پہ نکلتا ہے، بیگم صاحبہ کا غصہ وہاں پہ نکلتا ہے، سارا دن صبح 7 بجے 6 بجے اٹھا کے اسے بٹھا دیا جاتا ہے، خود سارا ٹبر سویا رہتا ہے، 11-12 بجے تک ہماری آنکھ نہیں کھلتی، وہ کام والی بچی بیچاری گدوں کی طرح وہ لگی رہتی ہے، پھر جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں پھر وہ ہماری خدمت میں حاضر، اور ہم نے رات کو 12-1 بجے تک جاگنا ہوتا ہے، 2 بجے تک جاگنا ہوتا ہے، وہ اس وقت تک آن ڈیوٹی ہمارے ساتھ، اور صبح پھر اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے پھر وہ انسان نہیں، اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باتیں نکلی ہیں تو سنتے جائیں، چلتے جائیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اب بھی کہتے ہیں میرا غلام کوئی کام اس سے ہوا تو وہ میں اس پہ غصہ ہوا، ناراض ہوا، میرے ذہن سے صحابی کا نام نکل رہا ہے، کہتے ہیں وہ میں اس کو مارنے کے لیے لپکا، میں نے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے وہ میں نے پکڑا اور میں نے ابھی اس کو ایک ہی مارا تو اس نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کہتے ہیں میرے دماغ پہ غصہ اس قدر حاوی تھا، میں اس کی بات نہیں سن پایا، سمجھ نہیں پایا، 1 مارا 2 مارا، اس نے اسی اسرا میں دوبارہ پکارا، میں اللہ کے پیغمبر کی پناہ میں آتا ہوں، کہتے ہیں جب اس نے یہ جملہ بولا نا تو میں نے کہا اللہ کے پیغمبر تو یہاں پہ موجود نہیں، اس نے یہ بات کیوں کی ہے، اعوذ باللہ، میں سن نہیں پایا، جب اس نے یہ کہا نا میں اللہ کے پیغمبر کی پناہ میں آتا ہوں، میں لرز گیا، مجھے شک ہوا اس نے یہ جملہ کیوں کہا، کہتے میں نے مڑ کر دیکھا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو اس پہ حق رکھتا ہے نا تیرا رب تجھ سے زیادہ تجھ پہ حق رکھتا ہے، اگر تو ذرا سی بات پہ اس کو سزا دے رہا ہے، اس کو مار پیٹ کر رہا ہے تو بھول گیا تیرا بھی مالک ہے، تیرا بھی رب ہے، وہ تجھے سزا دے تو تجھے کیسا لگے گا، وہ تیری ایسی بات پہ پکڑ، یہ میں سمجھانے کے لیے کیا، اگر وہ تیری ہر بات پہ اس طرح کی پکڑ شروع کر دے اور تجھے مار پیٹ شروع کر دے، تیرے ساتھ ظلم زیادتی والا معاملہ شروع، تو تیرا کیا عمل، تو سمجھ رہا ہے کہ تو اس کا مالک ہے، تیرے اوپر بھی تو ایک مالک ہے جو تیرا مالک ہے، کہ اللہ کے پیغمبر غلطی کی ہے، کہا معاف کر دو، کتنی دفعہ معاف کروں، توجہ ہے، اللہ کے پیغمبر غلام سے غلطی ہوئی ہے، غلام کا مطلب سمجھتے نا، زر خرید غلام،
جس کا سارا کچھ ہوتا مالک. ہمارے والے ملازم نہیں، ہمارے والے ملازم غلام نہیں ہوتے. وہ غلام جن کو خرید لیا جاتا تھا اور ان کا جسم کے مالک آپ ہوا کرتے تھے، وہ غلام. تب کتنی دفعہ دن میں غلطی کرے؟ ایک دن میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 بار غلطی کرے نا تو 70 بار معاف کیا کر. ہمارا تو ایک ہی غلطی پہ پارا ہی ہو جاتا ہے نا. ہمارے تو لہجے بدل جاتے ہیں، ہمارے انداز بدل جاتے ہیں، ہمارے رویے بدل جاتے ہیں. اللہ اکبر. جہاں اپنے سے کم تر ہو وہاں غصے کو بدل. صحابی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا نا تیرے اوپر بھی ایک مالک ہے اور وہ تیرا مالک. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ابھی آزاد کرتا ہوں، میں اس کو غلام ہی نہیں کر سکتا. آج سے یہ آزاد ہے. میں نے اس کو فوراً چھوڑ دیا، آزاد جا. میں نے اس کو آزاد کیا. اتنا سخت معاملہ ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں، ہم نے کبھی غور و فکر. کیوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو الفاظ تھے وہ یہ تھے جو تمہارے غلام ان کا خیال رکھنا، جو تمہارے ہاتھ کے نیچے، اس میں بیویاں بچے غلام سارے ہیں. السلام وما ملکت ایمانکم، السلام وما ملکت. یہ آخری وصیت تھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں، جن کے تم مالک بنے پھرتے ہو، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا. ان کا رکھ رہے ہیں خیال. یہ گھروں میں جا کے سوچئے گا، اپنے اہل خانہ کو بتائیے گا، اپنی بیوی بچوں کو بتائیے گا ملازمین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا. ایک بات، ایک طبقہ تھا یہ جو نچلا طبقہ. گھر کے افراد نچلا طبقہ ہوتا ہے، خاوند کے لیے بیوی اور بچے یہ نچلا طبقہ ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو قوام بنایا، ان کو حاکم بنایا. یہ بڑے ہیں، یہ گھر کے بڑے ہوتے ہیں اور یہ پھر اپنے بڑے پن کا روب جماتے ہیں بات بے بات. اللہ اکبر. اوہو، بڑی لمبی کہانیاں کھولیں گی، بڑے لمبے چیپٹر کھولیں گے. بات بے بات دھمکیاں دینا طلاقوں کی چل رہا ہے گھروں میں کہ نہیں؟ ذرا سی بات میں بیوی کو طلاق کی دھمکی دے دینا، میں تو پھر من چھڑ جا، تو دفعہ ہی ہو جا، تو میری نظروں تو دور، چک بیگ نکل جا اپنے میکے اپنے کاٹ پر جا، دفعہ. وہ تیرے پاس اس لیے آئی تھی، وہ تیرے گھر میں اس لیے آئی تھی. بعد میں بعد ہاتھ اٹھانا شروع کر. پھر مجھے میرے کچھ ساتھی ہیں بڑے پیار والے، وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ بیویوں کے حوالے سے بڑا کچھ کہتے ہیں. اللہ کی قسم میں کیا کروں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے 11 بیویاں، کبھی 11 بیویوں کے بعد سیرت کا ایک پہلو محفوظ ہے. سہیل صاحب، سیرت کا ایک پہلو محفوظ ہے، سیرت کی ایک بات محفوظ ہے. اور 11 بیویوں میں کوئی ایک حدیث، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک معاملہ بیان کرے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہو، یا دھمکی دی ہو، یا مار پیٹ کی ہو، یا گھر سے نکالا ہو، یا ایسا ناراضگی ہوئی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اللہ، ناراضگی ہوئی، کٹ آف کیا، بائیکاٹ کیا. میں بات چیت نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ آج کے بعد کوئی گالی گلوچ کا تذکرہ نہیں ملتا، کوئی برا بھلا کہنے کا تذکرہ نہیں ملتا، کوئی گھروں سے بے دخل کرنے کا. بات بے بات ہمارے تو رویے بڑے عجیب ہیں، ہمارے تو انداز ہی بڑے عجیب ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھتے ہی ہم قوام بن گئے، ہم بڑے بن گئے. اب اپنا جس کا کہیں روب نہیں نکلتا وہ گھر پہ آ کے روب نکالتا ہے. وہ بچوں کے آگے سر پہ چڑھ جاتا ہے، وہ بیوی کے آگے سر پہ چڑھ جاتا ہے. جن کی بیویاں ڈاڈی ہیں وہ بندوں پہ غصہ نکال لیتی. یہ بھی کہانی ہے، معاشرے کے ایک رخیے بھی ہے. جن گھروں میں عورتوں کا حاضر اب آ رہی ہے وہ وہاں پہ وہ اپنا روب جمائی پھرتی ہیں. بات پہ بات وہ لڑائی، سارے گھر میں سارا دن فون گھومتے رہیں گے، سارا دن سب کے ساتھ ہنس کے باتیں. خاوند سامنے آئے گا، ساتھی ماتھے پہ تیوریاں چڑھ گئی. پتہ نہیں کون سا معاشرہ ہم جی رہے ہیں، پتہ نہیں کن گھروں میں. ہم بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے، اللہ کی قسم. سارا دن وہ اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی وہ بابیوں کے ساتھ، وہ نندوں کے ساتھ، وہ دیورانیوں جٹھانیوں فلانیوں ٹمکانیوں کے ساتھ سارا دن ہنس ہنس کے گپے ہانکتی رہے گی. خاوند آئے گا تو فون ٹھک، اور ساتھ ہی منہ آسمان پہ چڑھا جائے گا، اور وہ 12 بج جائیں گے اور ساتھ ہی پارا ہی ہو جائے گا. دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات. یہ پیار اور محبت کے رویے، جو ہماری بات ہم اسی کی طرف پلٹ آتے ہیں، ہم اسی کی طرف چلتے ہیں. غصہ نکل سکتا ہے، غصے پہ قابو. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک اہلیہ کے گھر کھانے کی باری ہے. اللہ اکبر. غلام آیا، معروف واقعہ سنا ہوا ہے، صرف یاد دہانے کے لیے دہرا دیتے ہیں. غلام آیا، کہا جی آج آپ کا ان کے گھر کھانا ہے، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ کے گھر آج جو کھانا بنا وہ آپ کا پسندیدہ ہے. انہوں نے جھجکتے ہوئے بھیجا کہ اللہ کے پیغمبر کو یہ کھانا. اور پتہ یہ کیفیت کیا تھی، اصل کنڈیشن کیا تھی؟ تب 40 دن گھروں میں چولہا بولے نہیں جلتا تھا، روز روز کھانے نہیں بنتے تھے.
روز روز اتنی ڈشز نہیں بنتی تھی، سامنے دسترخوان پہ 5-5 7-7 ٹیبل کے اوپر کھانے نہیں لگتے تھے، کبھی کبھار کھانا بنتا تھا تو ماں جی کے دماغ میں یہ خیال آیا، ذہن میں یہ سوچ آئی، آج گھر میں وہ پکا جو اللہ کے پیغمبر کو محبوب ہے، لیکن چونکہ فریج کا دور نہیں، فریزر کا دور نہیں، کھانا سیو نہیں کیا جا سکتا، محفوظ نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر کو یہ کھانا بڑا پسند ہے، برداشت نہ ور رک نہ پائیں، تو وہ کھانا پیالے میں ڈالا اور وہ اپنی دوسری جو سوتن تھی ان کے گھر میں کھانا بھیج دیا، اللہ کے پیغمبر کو میری طرف سے یہ کھانا دینا، کہنا آپ کو یہ غذا بڑی مرغوب ہے، آپ کو بڑی لذیذ لگتی ہے، تو میں نے اس لیے کھانا بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اس غلام لے کے آیا کھانا، اور وہ غلام نے کھانا سامنے رکھا۔ اب دوسری اہلیہ جن کے گھر باری تھی انہوں نے کھانا دیکھا، وہ تیش میں آ گئی، غصے میں آ گئی، باری میری، آج کھانا میں نے کھلانا ہے تو تمہارا کھانا بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوتا ہی نا خواتین کے دماغوں میں یہ بات چلتی ہے۔ ازواج مطہرات تھی، مومنوں کی مائیں تھی، لیکن ہے تو خاتون ہی تھی نا، ذہن میں یہ بات ہے، باری میری تھی، کھانا میں نے بنانا تھا، میں نے کھلانا تھا، آپ نے کھانا کیوں بھیجا؟ غصے میں آئی، تیش میں آئی، ہاتھ مارا کھانے کے پیالے کو اور پیالہ اٹھا کے زمین پہ گرا دیا۔ اس صحیح حدیث کا، اور بیان پتہ کون کر رہا ہے؟ خادم، غلام، وہ یہ سارا واقعہ بیان کرتے، کہتے میری نگاہوں کے سامنے یہ سارا کام ہوا، میری نگاہوں کے سامنے ماں جی نے ہاتھ مارا، پیالہ وہ جا کے گرا، سارا سالہ نیچے زمین پہ گر گیا اور وہ پیالہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ۔ اب رزق اس کی بے ادبی ہونا، رزق اس کی اہمیت، اور دور بھی وہ جب کھانا میسر ہی نہیں ہوتا، جب کئی دن کھانا پکتا نہیں، یہ سارے منظر، یہ سارے عالم، محبت کا عالم، لذیذ غذا، مرغوب غذا سامنے پڑی اور اس کے ساتھ سلوکی ہونا۔ اور پھر سب سے بڑی بات پتہ کیا جو میں بیان کرتا ہوں، میں نوٹ کرتا ہوں، اندر کھاتے کمروں میں ہم بڑا کچھ برداشت کر لیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیں، گھر میں میاں بیوی کمرے کی لڑائی ہو نا تو اس میں بڑا کچھ چل جاتا ہے، بیوی بڑا کچھ کہہ لیتے، بندہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں جی، سن لیتا ہے، ہر کوئی سنتا ہے، جو شادی شدہ ہے وہ بڑی اچھی طرح، جب تک آواز ماں کے کان میں نہ پڑے، باپ کے کان میں نہ پڑے، بہن بھائیوں کو پتا، خامن برداشت کر جاتا ہے، چل بول لیں دے سو، کر لے غصہ، تو بھی کر لے غصہ، بڑا کچھ۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے ہیں، ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی بھی شادی انشاءاللہ۔ اچھا، اندر کھاتے بڑا کچھ برداشت، کسی کے سامنے انسلٹ نہیں ہوتی برداشت، ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی کے سامنے بے عزتی کرے، کسی کے سامنے، یہ نہیں برداشت ہوتا۔ غلام سامنے کھڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سارا منظر، اور پتہ بھی ہے بھی پیغمبر ہے، حدیث بنے گی، بات بنے گی اور بیان ہوگی، اور آج تک ہو رہی ہے، 1450 سال گزر گئے، آج تک بیان ہو رہی ہے، پتہ یہ بات لیک آؤٹ ہوگی، یہ بات گھر میں نہیں رکے گی، یہ بات سنائی جائے گی، یہ بات بیان ہوگی۔ اس کے باوجود بیٹھ جائیں جہاں بھی، اس کے باوجود غلام کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آنکھ اٹھا کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر کی طرف دیکھا تو وہاں مسکراہٹ تھی، وہاں غصہ نہیں تھا، وہاں گالی گلوچ نہیں تھی، وہاں ڈانٹ بٹ، مسکرا رہے تھے، اور مسکراتے ہوئے مخاطب ان کو نہیں کیا، بیگم کو نہیں مخاطب، یہ نہیں کہا کہ کیتے ہی معذرت، یہ میرے اور آپ کے جملے نا ایک طریقہ ہے، یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، کھانے کی بیعت بھی کی نہیں تھا کھلانا، ویسے انکار کر دو، منع کر دو، میں نے نہیں کھانے، یہ پھینکنا، یہ کیا طریقہ، یہ آتی ہے ساری باتیں ذہن میں، بول نہیں رہے، آتا نا سارا کچھ ذہن میں، ویسے انکار کر دو، یہ برتن توڑنا، کھانا زمین پہ گرا دینا، یہ کیا طریقہ، اللہ کی قسم ایک جملہ نہیں ملتا، ایک جملہ نہیں ملتا، جملہ پتہ کیا ملتا ہے، ماں جی سے مخاطب بھی نہیں ہوئے، غلام کو مخاطب کر کے کہا تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اور پھر غلام کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے اٹھے اپنی جگہ سے، اب یہ نہیں کہا چل اٹھ سنبھال، اٹھو کھانا گرا ہوا ہے، رزق زمین پہ گرا، اٹھو اس کو اٹھاؤ سنبھالو، اپنی نشست سے اٹھے، خود اٹھ کے برتن میں کھانا دوبارہ ڈالا، پیالہ 2 ٹکڑے ہو گیا ہوا تھا، غلام کہتے ہیں مجھے کہا جاؤ جا کے چاندی کا تار لے کے آؤ، میں چاندی کا تار لے کے آیا، اللہ کے پیغمبر نے خود اپنے ہاتھوں سے پیالہ مرمت کیا، وہ پیالہ دوبارہ جوڑا، اور سارا وقت کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں گئی کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سیرت، یہ ہے اخلاق، غصہ نکالنا چاہتے نکال سکتے تھے، پیغمبر تھے، خاون تھے، سب کچھ تھے، اپنا آپ دکھا نہیں، برداشت کیا، کنٹرول کیا۔
اس کا نام ہے اصل سیرت یہ ہے تحمل، ولا من صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. اصل صبر یہ ہے، اصل برداشت یہ ہے، اپنی مرضی کے خلاف کام اور اس کے اوپر برداشت کرنا، اس کے اوپر کام چلتے جائیں. یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، یہ بھی معروف ہے اس وقت کم ہے. کہتے ہیں ایک دیہاتی بدو نے ہمیں روک لیا، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، ہم تنہا تھے، ہم جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی بنی ہوئی چادر لی ہوئی تھی، اس کا حاشیہ چوڑا تھا، پٹی جو کنارہ تھا نا وہ بڑا چوڑا بنا ہوا تھا. کہتے اس نے آ کے نا پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو زور سے کھینچا. جناب انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کندھے کے اوپر چادر کے گھسیٹے جانے کے نشان دیکھے، اتنی زور سے کھینچا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا یا تو کہ آپ کا کوئی حق بنتا ہے، آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے، آپ کا کوئی معاملہ، آپ کے کوئی الجھے ہیں، آپ کی بحث ہوئی ہے، آپ کی بات چیت ایسی ہے اور اگلا بندہ آپ کے ساتھ ایسا بہیو کر رہا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. چادر آیا آتے ساتھ ہی چادر پکڑی، چادر کو زور سے کھینچا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مال آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں اللہ کا ہے، مجھے اس مال میں سے کوئی حصہ دے. آج سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے نا، مجھے اس مال میں سے حصہ چاہیے، مجھے حصہ دیں. ذہن میں سوال آتا کیا یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ یہ لینے کا انداز ہے؟ تم مالک نہیں، تم کچھ بھی، تم سوال کرنے آؤ اور سوال کرنے کا انداز یہ کہ آگے چادر پکڑ کے کھینچا زور سے. کہتا ہے میں نے اللہ کی قسم کندھے کے اوپر نشان دیکھے چادر کے، میں نے پلٹ کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. مسکراتے ہوئے فرمایا جاؤ جا کے اس کو اللہ کے مال میں سے کچھ حصہ دو. کچھ بھی نہیں کہا، کوئی جملہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا یہ مانگنے کا طریقہ نہیں، یہ نہیں کہا یہ کیا انداز ہے، یہ نہیں کہا جاؤ جا کے یہ اللہ کے مال میں سے مال دو، اس کو جا کے اللہ کے دیے میں مال میں سے مال دو. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد والی سائڈ سے غزوہ سے واپس آ رہے تھے. جناب عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، معروف حدیثی ہمیں کتابوں میں پڑھائی جاتی تھی چھوٹے، اب تو پتہ نہیں سلیبس کیا سے کیا ہوتے جا رہے ہیں، کیا سے کیا بنتے جا رہے ہیں، تفسیرت کی باتیں ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر واپس آ رہا تھا، غزوہ سے لڑ کے واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک وادی، وہاں پہ ببول کے درخت تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم سارے آرام کرنے کے لیے نا بکھر گئے درختوں کے سائے کے نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، اپنی تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے ساتھ لٹکا دی. کہتے ہیں ہم آرام کرنے سستانے لگے، آنکھیں لگی، سو گئے نیند میں، قنوتگی میں سارے. اچانک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے. ہم لب کے بھاگے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار اور پاس ایک دیہاتی کھڑا، بدو کھڑا. ہم نے پوچھا جی کیا معاملہ ہوا ہے، یہ کون ہے، کیوں ہے، یہ کیا منظر ہے؟ ننگی تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پاس کھڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں آرام کر رہا تھا، اس نے میری تلوار اتاری اور وہ تلوار اتار کے میرے سر پہ کھڑا ہو گیا، مجھے اٹھا کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے جواب میں کہا اللہ. اس نے پھر مجھ سے سوال کیا، 3 مرتبہ اس نے مجھ سے سوال کیا، تلوار میرے ہاتھ میں، ننگی تلوار، آپ تنہا ہیں، خالی ہاتھ ہیں، آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ میں نے تیسری مرتبہ جب اللہ کہا تو حیبت سے لرز کے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور کہا تم بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی وہی اللہ جس نے مجھے بچایا، تجھے بچانے والا بھی وہی اللہ ہے. اتنی بات کہی. صحابہ کہتے ہیں ہم یہ سارا منظر اٹھے، دیکھا، پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، کہا چھوڑ دو، معاف کر دو. چاہتے غصہ نکالتے، غلام تھا، لشکر تھا، جنگ لڑ کے آ رہے تھے، جنگ جو سے آبا تھے، گردن اڑا دی جاتی، تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے اللہ کے پیغمبر کے اوپر تلوار سونتی اور سون کے کہہ رہا بچائے گا کون تمہیں مجھ سے؟ سزا دی جا سکتی تھی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، بیٹھ گئے. حدیث میں صرف اتنا جو بیٹھ گئے، کہا اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو. وہ کہنے لگا جانا کہاں ہے، اب کہاں جا، کلمہ پڑھائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا فوراً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اس پہ کنٹرول، اس پہ قابو. آخری بات اور پھر وقت مکمل. قریش کا ایک عرب کا ایک سردار تھا، زماد اس کا نام تھا، وہ اپنے علاقے کا سردار بھی تھا، اپنے قبیلے کا.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ دم کے حوالے سے بڑا مشہور تھا، معروف تھا اس کے حوالے سے کہ یہ جادو جن کے اوپر ہوا ہوتا ہے نا، ان کے اوپر یہ دم کرتا ہے، اور وہ دم بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے، وہ دم بڑا بہترین کرتا ہے تو لوگوں کا علاج۔ یہ آیا مکہ میں، تو اس کو قریشیوں نے بتلایا، جو وہاں کے کافر، انہوں نے کہا یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کے اوپر بھی نا کچھ جنون معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طاری ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں اور ایسے ایسے کہتے ہیں، ان کو دم کرو، جاؤ جا کے ان کو دم کرو۔ اچھا، یہ آیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، اس نے تو نہیں کہا اللہ کے پیغمبر، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو میں دم کرنے میں بڑا ماہر ہوں، میں جن جن پہ دم کرتا ہوں وہ بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ اجازت دیں تو آپ کو دم کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جو خطبہ پڑھتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا ٹھٹک گیا، رو گیا، کہنے لگا اللہ یہ دوبارہ ذرا دہرائے، یہ الفاظ جو آپ نے کہے نا دوبارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ سارا خطبہ پڑھا، کہنے لگا ایک دفعہ پھر سنائے۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات دہرائے، کہنے لگا میں بڑے بڑے جادوگروں سے ملا ہوں، میں بڑے بڑے کاہنوں سے ملا ہوں، میں بڑے بڑے شاعروں، میں نے آج تک اس طرح کا کلام نہیں سنا، ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام تو قبول ہے، لیکن صرف تمہارا نہیں، اپنی قوم کے حوالے سے بیعت کرو، کیا ان کو بھی مسلمان؟ کہنے کا پوری قوم کے حوالے سے بیعت کرتا ہوں، میری پوری قوم آپ اسلام قبول کرے گی ایمان لے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات کا آغاز جہاں سے ہوا، مجلس تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آ کے آپ کو کہ آپ کے اوپر جنون ہے، میں ایک آخری بات اور پھر بات انشاءاللہ ختم، ہمیں کو ہدایت کی دعا دے تو ہم غصہ کر جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو کہنا اللہ تجھے ہدایت دے، ہمارا پارا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے سوال کرتے تھے، اللہ مجھے ہدایت دے۔ کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ سے سوال کرتے تھے اللہ مجھے ہدایت۔ ہمیں کوئی آ کے اتنا ہی کہہ دینا اللہ تمہیں ہدایت دے، تو ہمارا کتنے دن منہ لٹ کرے تو ہونا اچھا میں بے ہدایت ہوں، تم نے سمجھا کہ ایک یہ چکر ہے، ایک یہ منظر ہے ہماری برداشت کا، ایک وہ بندہ جو کافر ہے اور آ کے اللہ کے پیغمبر کو مجلس میں بیٹھ کے آپ کو دم کروں، آپ کو ٹھیک کر دوں گا، آپ کا جادو جاتا رہے گا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کچھ نہ کہتا، کتنی باتیں سناتا، تو نے مجھے سمجھا کیا؟ کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ آگے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی خطبہ پڑھا، وہ بندہ خود بھی مسلمان ہوا، صحابہ کہتے ہیں اس کی پوری قوم، اس کا پورا قبیلہ اس اکیلے کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ یہ ہے سیرت۔ حضرات محترم، آج کا سبق بس اتنا ہی ہے، انشاءاللہ باقی باتیں پھر وقت ملا کریں گے۔ بات جہاں اپنے غصے سے نکل رہی ہو، بے قابو ہو رہے ہو، اپنی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو، آپ غصہ نکالنے پہ قادر بھی ہو، غصہ وہاں پہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر جائیں، اپنے آپ کو دبا جائیں، اپنے نفس کو ہرا جائیں، اپنے آپ کو دبا جائیں۔ یہ اصل سیرت ہے، یہ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔